اللہ رب العزت نے پوری کائنات کا جو نظام ہے وہ عدل پر ہی قائم فرمایا ہے۔ یعنی جو ایک نظام ہے قدرت کا، جو نظام ہے اللہ کا، جو نظام ہے شرعیت کا، جو نظام ہے اسلام والا، اسی کے تحت یہ سب کچھ جو ہے وہ پوری کائنات کے اندر ہر معاملہ چلے گا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کا ہر سسٹم جو ہے وہ عدل پر مبنی بنایا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اس چیز کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انصاف کو قائم کرنے والے ہو جو واقسطو، ایک جگہ فرمائے واقسطو کہ انصاف قائم کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ رب العزت انصاف کو قائم کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں، محبوب بنا لیتے ہیں، اپنا قریبی بندہ بنا لیتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو بندہ انصاف والا معاملہ کرتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے، اللہ آرڈر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتا ہے، تاکید فرماتا ہے کہ عدل کرو اور احسان کرو۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب بھی تم کسی کے لوگوں کے درمیان کسی بھی معاملے میں فیصلہ کرنا چاہو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ رب العزت یعنی اللہ نے جو قانون بنایا ہے وہ سراسر انصاف پر، عدل پر مبنی ہے۔ عدل ہے کیا چیز؟ عدل کا مطلب ہے کہ جو جس کی چیز ہے اس کو ملے، جس کا حق ہے اسے ملے۔ اور انصاف کا مطلب ہوتا ہے 50-50، 1000 روپیہ ہے، 10 بندے ہیں تو 100 روپیہ۔ اور عدل کیا ہے کہ 1000 روپیہ ہے، 1000 ہے یعنی 100 روپے ہیں اور بندے بھی 10 ہیں، تو کسی کا اگر 100 روپیہ بنتا ہے تو 100 ہی ملے، کسی کے اگر 60 روپے بنتے ہیں تو 60 ہی ملے، کسی کا جو ہے وہ 1 روپیہ بنتا ہے تو 1 روپیہ ہی ملے، باقی دوسرے کو 199 دوسرے کو ملے۔ یہ عدل ہے، یعنی جو جس کے قابل ہے، جس کا مستحق ہے، جو جس کا حق ہے اس کو ملنا، یہ عدل ہے۔ یہ عدل یعنی آج مغرب کے اندر جو ایک قانون ہے، جو ایک ان کا نظام ہے کہ اگر بیٹے نے بھی وہاں جو ہے وہ انہوں نے ایک اور سسٹم رکھا ہوا ہے، عدل وہاں نہیں ہے۔ عدل نہیں ہے، مثلا بیٹا اگر کوئی کام خراب کرتا ہے تو باپ نے منع کیا تو فوراً پولیس پکڑ کے لے جائے گی، اور وہاں جتنا حق باپ کو ہے اتنا ہی بیٹے کو ہے۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، یعنی چھوٹے کا یہی حق ہے کہ چھوٹے پر رحم کیا جائے، اور بڑے کا یہی حق ہے، یہی عدل ہے کہ اس کی جو ہے وہ پگڑی نہ اچھالی جائے بلکہ اس کی عزت اور تکریم کی جائے۔ چھوٹے کا فرض ہے کہ بڑے کی عزت کرے، اور ہمارے ہاں جو ہے یہ اسلام کے اندر یہ عدل والا نظام قائم ہے، اور اسی کے تحت بڑے کی عزت کرنا ضروری ہے۔ اور باپ کا ایک مقام رکھا ہے، استاد کا ایک مقام ہے، سفید داڑھی والے کا ایک مقام ہے، ہمسائے کا ایک مقام ہے، اور ہر بندے کا ایک مقام ہے۔ اسی مقام کے مطابق یعنی چھوٹا بڑے کی اور اس سے بڑا، یہ چیزیں جو ہیں جو اللہ رب العزت نے جن جن کو عزتوں سے نوازا ہے اس کے عین مطابق اسے عزت دینا، یہ عدل ہے۔ یعنی کہ باپ اور بیٹا دونوں جو ہے وہ برابر ہی اسلام میں۔ ہاں، اعمال کرنے کے حوالے سے وہ تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ کسی کالے کو گورے پر یا گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر، کسی کو بھی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار بندہ ہے وہی قابل قبول ہے، وہی پسندیدہ ہے، وہ تو ایک الگ۔ لیکن معاشرے کے اندر باپ کا ایک مرتبہ ہے۔ ہم اس بحث کو لے کر جو ہے وہ فتنوں اور فرقوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نعوذ باللہ ہمارے جیسے ہیں یا کیا اسی کو لیے بیٹھے. بڑا بھائی بھی ہمارے جیسا نہیں ہے، اس کا مرتبہ ہے اسلام کے اندر. وہ غیر مسلم سفید داڑھی والا ہے، اس کا بھی بڑا مرتبہ ہے. اور اللہ کے نبی وہ تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی بحث کو لے کر ہم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرات محترم، ہمیں اللہ رب العزت نے ایک پورا نظام دیا ہے، سسٹم دیا ہے، اور اسی کو قائم کر کے مسلمانوں نے بہت لمبا لمبا عرصہ اس پوری دنیا پر حکومتیں بھی کی ہیں. عدل کا جو طریقہ ہے، عدل کا جو ایک قانون ہے، وہ ہمیں کہاں سے اسے شروع کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ رب العزت، اللہ تعالی اس چیز کا حقدار ہے کہ اس کے ساتھ عدل کیا جائے. اللہ ایک ہے، اللہ بگڑی بنانے والا ہے، اللہ بیماری دور کرنے والا ہے، اللہ ساری مرادیں پوری کرنے والا ہے، بارش برسانے والا وہی ہے، زندگی دینے والا وہی ہے، موت دینے والا وہی ہے، رزق عطا کرنے والا وہی ہے، شکلیں صورتیں دینے والا وہی ہے، نیک اور بدبخت بنانے والا وہی ہے. ہر چیز کو پتھروں کے اندر اور زمین کے اندر بھی وہاں روزی دینے والا وہی ہے. ہمیں اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، یعنی کہ غیر اللہ کو بھی ساتھ پکارا جائے، غیر اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دیں تو یہ عدل نہیں ہے. عدل یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم یہ سمجھیں، ہماری جو ہے یقین ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اور سب کو پیدا کرنے والا، سب کو عزتوں سے نوازنے والا، سب کو علوم سے نوازنے والا، سب کو صلاحیتوں سے نوازنے والا، سب پر کرم کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے. اور اللہ رب العزت، اللہ واللہ یقول الحق، اللہ ہی ہے جو حق بات کہتا ہے، جو سچ بات کہتا ہے، اور اسی نے یہ نظام قائم کر کے دیا ہے. واللہ یقضی بالحق، اور اللہ ہی ہے جو انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمانے والا ہے. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اللہ ہی ہے کہ جس کی بات جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہے سچائی پر مبنی اور عدل پر مبنی، یعنی اللہ ہی ہے سچائی کے فیصلے کرنے والا، سچائی پر مبنی فیصلے کرنے والا اور عدل کے مطابق فیصلے کرنے والا. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ ہر چیز گواہی یہ دیتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. فرشتے بھی گواہی دیتے، سب کوئی جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ نے یہ سارا نظام انصاف پر مبنی یہ قائم فرمایا ہوا ہے. یعنی اللہ رب العزت کا پہلے اس کا حق ادا کیا جائے، اس کے ساتھ عدل کیا جائے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد از خدا توئی بزرگ اس، قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اب ہم عدل کریں تو عدل کیا ہم نے امریکہ، یورپ اور جو ہے وہ انگریزوں سے ہم نے اپنی زندگی کے طریقے سیکھنے ہیں، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ عدل یہی ہے کہ لا یؤمن احدکم ان اکون حب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اتنی زیادہ کی جائے کہ اس محبت کے درمیان نہ کسی باپ کی، نہ بیٹے کی، نہ اولاد کی، نہ جو ہے وہ ہمسایوں کی، نہ رشتہ داروں کی کوئی محبت آڑے نہ آئے. سب سے زیادہ محبت ہو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ میرا دل کرتا ہے میں انگریزوں کی طرح انگریزی بولوں، میرا دل کرتا ہے میں انگریزوں کی طرح وہ کچھا اور نکر پہن کے جو ہے وہ گھوموں، میرا دل کر رہا ہے کہ میں جو ہے انگریز مرد اور خواتین کی طرح ہمارا ایک کلچر بنے. لیکن کیا ہے، اسلام یہ کہتا ہے تمہاری یہ خواہشات جو ہیں، تمہاری یہ جو چاہتے ہیں، تمہارا جو دل کر رہا ہے، یہ دل حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہ دیکھنا ہوگا کہ جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے کیا اس جو وہ دائرہ ہے اس دائرے کے اندر یہ موجود ہے کہ نہیں، اس کے مطابق ہے کہ نہیں. یعنی جو کچھ بھی کرنا ہے
وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کرنا ہے۔ کیا مطلب کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، کہ تمہاری خواہشات، یعنی تم اس وقت تک بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری خواہشات اس دین، اس شریعت کے مطابق نہ ہو جائے جو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آیا ہوں۔ یعنی یہ چیز، یہ یعنی ہمیں دیکھنا ہوگا، اگر ہم عدل کے دعوے دار ہیں کہ ہم عدل کرنے والے ہیں، ہم عادل ہیں، تو یہ پھر دیکھنا ہوگا کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو کتنا جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر شامل کیے ہوئے ہیں، ہم ان کی زندگی کے اوپر کتنا چل رہے ہیں، ان کی کتنی پیروی کر رہے ہیں، جو انہوں نے ہمسایوں کے حقوق رکھے ہیں کیا ان کی بات ہم مان رہے ہیں، جو انہوں نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ میں تمہارے اندر قرآن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، سنت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اہل بیت کی محبت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا یہ چیزیں جو ہیں ہم نے پکڑی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا، یعنی میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ تمہارا جینا مرنا، تمہارے فیصلے، تمہاری خوشی، تمہارا غم، تمہارے جو ہیں جو بھی معاملات ہیں قرآن اور سنت اور اہل بیت کی زندگیوں کے عین مطابق ہونے چاہیے۔ کیا ہم اسے یہ سارا کچھ جو ہے وہ کر رہے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ان کا حق ہے کہ جتنی محبت ان سے کی جائے یا محبت کے جو تقاضے ہیں کیا ہم پورے کر رہے ہیں؟ تو اس چیز کو دیکھا جائے۔ پھر حضرات محترم اپنے آپ کو بھی کہ ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کہیں ہم اپنے آپ کو جہنم کی طرف تو نہیں دھکیل رہے۔ ہمیں اپنے آپ کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا، ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا ہوگا، ہمیں برائیوں سے بچنا ہوگا، ہمیں کفر سے بچنا ہوگا، ہمیں شرک سے بچنا ہوگا، ہمیں مسلمان ہو کر غیبت سے بچنا ہوگا، چوری کرنے سے بچنا ہوگا، دھوکہ زنی سے بچنا ہوگا، کسی کا دل دکھانے سے بچنا ہوگا، ماں باپ کو برا بھلا کہنے سے بچنا ہوگا، کسی ہمسائے کو تنگ کرنے سے بچنا ہوگا، رزق حلال کے لیے پوری کوشش کرنی ہوگی اور رزق حرام سے بچنا ہوگا۔ یہ سارا کچھ جو ہے، اور اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار رکھنا ہوگا، اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا، یہ بھی جو ہے ضروری ہے۔ یہ سارے جو ہیں یہی عدل ہے۔ حضرات محترم پھر جو ہے پھر ماں باپ ہیں، ماں باپ اللہ رب العزت نے جو ایک انصاف کا، عدل کا پیمانہ قائم کر کے ہمیں عطا کیا ہے، اسی کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے، تو پھر ہم جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں، پھر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پیالہ پی سکیں گے، پھر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے مستحق ہو سکیں گے۔ اللہ پاک نے والدین کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرنے کے بعد، اللہ کو ایک ماننے کے بعد، سارا کچھ کرنے کے بعد، یعنی اللہ کے بارے میں جو بھی لوازمات ہیں، جو تقاضے ہیں پورے کرنے کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے، کسی کا حق ہے تو وہ ماں باپ ہیں، ماں باپ ہیں۔ آج لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ماں باپ کو زکوٰۃ دینا جائز ہے کہ نہیں؟ ماں باپ سے سارا کام کرایا جاتا ہے، سارا کام، اور لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم اپنے والد محترم کو کم سے کام سے چھٹی کرائی ہوئی ہے، بچوں کو صبح خود سوئے رہتے اور بچوں کو لینے کے لیے، چھوڑنے کے لیے، اسکول چھوڑنے کے لیے باپ جاتے ہیں، والد محترم جاتے ہیں، واپس وہی لے کے آتے ہیں، اور 4-5 جن کے بچے ہیں، کسی کو کالج میں چھوڑنا ہوتا ہے، کسی کو یونیورسٹی میں چھوڑنا ہوتا ہے، کسی کو ایک اسکول میں چھوڑنا ہوتا ہے، کسی کو دوسرے اسکول میں چھوڑنا ہوتا ہے، پھر جو ہے آلو منگوانے ہیں تو پھر بھی، بچے کی پینسل منگوانی ہے تو پھر بھی، وہ ریزر ربڑ جو ہے وہ بھی منگوانی ہے، وہ بھی باہر سے منگوانی ہے، پورا دن جو ہے وہ پنکھے کی طرح ایسے گھما کے رکھے، پھر کہتے ہم والد کا بڑا مرتبہ ہے، والد کی بڑی شان ہے، اللہ رب العزت نے شانوں سے نوازا ہے۔ اور یہی رشتے ہیں ماں باپ کے، کہ جن کے ماں باپ نہیں ہیں یہ وہی محسوس کر سکتا ہے، جن کے ہیں وہ انہیں چاہیے
کہ عدل والا معاملہ کیجئے. ماں باپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے اگر بیٹا دیکھتا ہے اور خود عیاشی کرتا ہے تو قیامت والے دن پھر یہ جو ہے باپ عیاشی کرے گا اور یہ پھنسا رہے گا اور یہ پریشان ہوگا. اور حضرات محترم، برہن جو ہے وقت کم ہے، ماں کی بھی شان اور باپ دونوں کے اندر، یعنی کہ باپ جو ہے، ماں اور باپ ظاہر ہے دونوں الگ الگ ہیں. ماں مرد عورت ہے اور باپ مرد ہے، اور دونوں کی جو ہے ظاہر ہے ان کی فطرت کے اندر بھی فرق ہوتا ہے، عادات کے اندر بھی فرق ہوتا ہے. تو بیٹا یہ کہے کہ جی میں باپ سے زیادہ کرتا ہوں اور ماں کو کچھ نہیں، اور باپ کو دے تو ماں کو نہیں، یا ماں کو زیادہ دے تو باپ کو کچھ نہ دے، تو یہ بھی چیزیں جو ہیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا. پھر بیٹے کو بعض جو ہے کہ نہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت سے بعض جو ہے وہ ظلم کا شکار ہوتے ہیں. وہ بچے بیچارے وہ مظلوم ہوتے ہیں. کسی سے کوئی کالا پیدا ہو گیا، نفرت شروع کر دی. کوئی جو ہے وہ اور خاص کر کے بیٹا پیدا ہو تو مٹھائیاں اور بکرے اور پتہ نہیں کیا کیا حال کے اندر جا کے تقریبات، اور بیٹی پیدا ہو اتنا ظلم جو زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا ایسے کہ مٹھائی کسی علاقے میں تو مٹھائی بالکل ہی نہیں تقسیم کی جاتی، اور اگر کسی کی جاتی ہے تو اتنی زیادہ خوشی کے ساتھ نہیں. اور عقیقہ بیٹے کا زیادہ کرایا جاتا ہے. جو لوگ سمجھنے والے ہیں، جو دین کو سمجھنے والے ہیں، وہ تو ایسا کرتے ہیں. وہ تو بیٹی ہو یا بیٹا ہو، بہرحال جو ہے مجموعی طور پر حالات بگڑے ہوئے ہیں. تو بیٹی کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے. پھر 4-6 بچے ہیں، کسی کو زیادہ حصہ دے دیا، کسی کو کم دیا. تو ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اولاد میری یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. جن کی اولاد نہیں ہے وہ دنیا میں بڑے ہی پریشان ہیں، بہت پریشانی ہوتی ہے. اللہ رب العزت سب کو اولاد نرینہ سے نوازے. بہرحال جو ہے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. آج جو ہے گھروں کے اندر کیوں لڑائیاں لگی ہوئی ہیں، کیوں لڑائیاں شروع ہیں؟ یہ عدل و انصاف جو ہے وہ نہیں ہے. اسی لیے ملک کے اندر کیوں انتشار پھیلتا ہے؟ یہ عدل و انصاف نہ ہونے کی وجہ سے. آج جو ہے ایک یعنی اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، پولیس میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں اور برے مولویوں کے اندر بھی ہوتے ہیں. ایک میں مجموعی طور پر بات کر رہا ہوں. حضرات محترم، ایک وکیل ہوتا ہے اور ایک جج ہوتا ہے اور تیسرا بندہ ہوتا ہے جو وکیل کرتا ہے، یعنی مدعی ہے، دعویٰ کرنے والا ہے. اور یہ وکیل کو ہماری عدالتوں کے اندر، یہ پوری دنیا کے اندر زیادہ تر یہ اچھے لوگ اچھے فیصلے کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ وکیل کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جس کی طرف سے میں کیس جو ہے وہ لڑ رہا ہوں یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ بندہ جھوٹا ہے، مکار ہے اور اگلے پر ظلم کرا رہا ہے. جج اگر کہتا ہے کہ یہ بندہ مجرم ہے، گلٹی ہے، اب اسے سزا ہونی چاہیے، لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ پھر وہ کالا قانون جو ہے وہ آڑے آتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے کہ جج صاحب میرے پاس بھی ایک قانون کی کتاب ہے اور اس کتاب یہ دیکھیں کھول کے، اس کتاب کے صفحہ نمبر فلاں پہ یہ چیز دلیل موجود ہے کہ یہ جو ہے یہ مجرم نہیں ہے، یہ بری ہو سکتا ہے. جب وہ کتاب وہ دیتا ہے تو جج صاحب جب کھولتے ہیں وہی صفحہ تو وہاں سے پرانے زمانے میں کوئی 100 روپیہ 200 روپیہ پھر 5000، آج کے دور میں جب 50,000 روپیہ نکلتا ہے وہی دلیل ہوتی ہے، وہی سند ہوتی ہے، وہی قانون ہوتا ہے. اور وہ وکیل کہتا ہے کہ ایک ثبوت اس صفحے پہ موجود ہے، اور ہمارے جج صاحب کہتے ہیں مزید 2 یا 3 ثبوت اور چاہیے، فیصلہ اسی کے حق میں جائے گا. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مٹھی گرم، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مال حرام ہوتا ہے، وہ رشوت ہے، وہ جو ہے وہ ناحق دوسرے پر ظلم کرنے کا ایک ذریعہ وہ رقم ہوتی ہے. اور یہی قانون ہے کہ یہ اس صفحے پہ یہ قانون ہے، یہ 50,000 ہے، وہ کہتا ہے 3 ثبوت یعنی 1.5 لاکھ یا 1 لاکھ اور چاہیے اور فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا. تو آج اگر ہماری عدالتوں کے اندر انصاف اور عدل والا یہ نظام قائم ہو جائے، جو آئین جو ہے بنے ہوئے ہیں ان کے عین مطابق اگر عمل ہو جائے تو پھر جو ہے ملک کے اندر نہ افراتفری پھیلے، نہ بے روزگاری ہو،
نہ جو ہے یہ دھرنے، اور آج آزاد کشمیر کے اندر فضا بہت خراب ہے، اور 9 جون کے دن دیا ہوا ہے ہڑتال کے لیے، اور پہلے بھی 4-5 لاکھ بندہ جو ہے وہ نکلا تھا۔ اب جو ہے آرمی بھی ہماری ہے، جج بھی ہمارے ہیں، وزیر بھی، خزانہ بھی سارا ہمارا ہے، نقصان میرا ہے، آپ کا ہے، یہ سب ہمارا نقصان ہے۔ یہ سارا کچھ کیوں ہوا، کیوں جو ہے یہ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہاں جو ہے بجلی بالکل ڈم، بالکل جو ہے جس کے اندر بندہ رات کے وقت پڑھ ہی نہیں سکتا تھا۔ آٹا جو ہے وہ آٹا اتنا کالا کہ کھانے کے قابل نہیں تھا۔ یعنی ایسی چیزیں، یہ ہماری طرف سے، ہمارے نظام کی طرف سے یہ سارا ظلم تھا، اور یہ ظلم جو ہے یہ دنیا میں بھی بالکل جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ حضرات محترم، یہ سارے معاملات تب ہی خراب ہوتے ہیں جب عدل جو ہے اس کا دامن ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر وہاں صحیح آٹا ملتا، بجلی کا نظام صحیح ہوتا، عدالتوں کا نظام صحیح ہوتا، تو آج جو ہے یہ معاملہ، اللہ سے یہ خصوصی دعا کریں کہ پاکستان بھی ہمارا ہے، کشمیر بھی ہمارا ہے، اور وہاں کا نقصان پاکستان کا نقصان، پاکستان کا نقصان کشمیر، آزاد کشمیر کا نقصان۔ دعا بھی کریں کہ اللہ رب العزت جو لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں، یا جو لوگ جو ہیں سے کنٹرول نہیں کر رہے، اللہ سب کو ہدایت دے، اور ہم جو ہے وہ انتشار سے، افراتفری سے، اور ملک کے اندر جو خون ریزی ہے وہ اس سے ہمارا ملک اور ہمارا کشمیر بچا رہے۔ لیکن حضرات محترم، یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دور میں، فتح مکہ کے موقع پر، اسی دور میں ایک عورت، فاطمہ نامی عورت چوری کرتی ہے، تو ان کے جو قریبی تھے، ان کے قوم کے لوگ ڈر گئے کہ اسلام نے تو یہ قانون رکھا ہوا ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں جو ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں لوگوں نے بھیجا سفارش کے لیے کہ اس ہماری عورت کو انسلٹ ہوگی، ہاتھ کٹ جائے گا، غلطی ہو گئی ہے، آئندہ نہیں کریں گی، وغیرہ وغیرہ جو کچھ کہا ہوگا۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، سفارش کی۔ حضور علیہ السلام غصے میں آئے اور یہ ارشاد فرمایا، اتکلمنی، یعنی کیا تم مجھ سے سفارش کر رہا ہے اس چیز کے بارے میں کہ جو اللہ رب العزت نے حدود مقرر کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنا دیا ہے، اللہ کے قانون کو، اس کا مطلب ہے کہ تو سفارش کر رہا ہے، تو یہ اللہ، یعنی مطلب اس کا یہ ہوا کہ تو اللہ نے جو قانون بنایا ہوا ہے اس کو تو ریجیکٹ کر رہا ہے، اعوذ باللہ۔ کیا وہ قانون سے ہی نہیں ہے، تو اپنا قانون جو ہے وہ نافذ کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ نہیں ہوگا، اللہ کی قسم، والذی نفس محمد، یعنی فرمایا کہ جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا بھی چوری کرتی، یہ کیس ان پر جو ہے وہ اگر ان کا آتا، تو پھر جو ہے کیا ہوتا، لَقَطَعْتُ يَدَهَا، میں اس کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ اور پھر جو ہے ہاتھ کٹا، اور وہ عورت بھی سمجھتی تھی۔ اس کے بعد شادی ہوئی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ماتیاں وہ ہمارے ہاں آیا کرتی تھی۔ تو بہرحال جو ہے قانون کی جب پاسداری ہوگی، جب ظالم کو کافر کردار تک پہنچایا جائے گا، جب مظلوم کو حق ملے گا، تو پھر عدل و انصاف کا پیمانہ جو ہے وہ قائم ہوگا، پھر جو ہے معاشرے کے اندر امن و سکون پیدا ہوگا، پھر جو ہے قرآن و سنت کے مطابق جو قوانین ہیں قرآن و سنت کے اندر، ان کے مطابق ہر بندہ پھر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، جب اوپر سے ہی ایک نظام جو ہے وہ بنا لیا جائے، ایک طریقہ کار وضع کیا جائے شروع سے ہی۔ جب ہم اپنے گھر سے شروع ہو تو اپنے سارے بچوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کریں، رشتہ داروں کے درمیان، رشتوں کے حوالے سے، ہمسایوں کے حوالے سے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ رب العزت نے پھر جو قانون بنایا ہے اس کے مطابق اگر کوئی بھی بندہ عمل کرے گا تو
تو نہ دنیا میں پریشانی ہوگی اور نہ آخرت میں ہوگی۔ اور ساری تقریر کا لب لباب یہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے شروع کریں، اور پھر جو بھی عہدہ، میں پھر وکیل ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں ماسٹر ہوں، میں جج ہوں، میں کوئی بھی ہوں، میں ایم پی اے ہوں، میں ایم ایل اے ہوں، میں صدر ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں حوالدار ہوں، میں صوبے دار ہوں، میں کیپٹن ہوں، لیفٹیننٹ جو بھی ہوں، آپ جو ہے کرنل، جنرل، بریگیڈیئر، جو بھی عہدہ ہے، ہر کسی کے وہ جو بھی منصب ہے اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے تو پھر جو ہے پورے معاشرے کے اندر عدل کا نظام قائم ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو اللہ معاف فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سنت